بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد واصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقہ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل والتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان۔ یہ عقیدہ نمبر 45 ہے اور سبق نمبر 50 ہے، اور اس میں عقیدے سے متعلق، تقدیر سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ تقدیر کہتے ہیں اندازہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر چیز کے حوالے سے، ہر شے کے حوالے سے اس کے وجود، اس کی مقدار، اس کی کیفیت، اس کی نوعیت، اس کی حیثیت، اس کی میعاد، اس کی کردار، اس کے نتائج، اثرات، معال، انجام، ہر چیز کا پورا جو ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اندازہ کیا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں، تقدیر الہی۔ اور جب دنیا میں اس کو نافذ کیا جاتا ہے تو یہ قضاء الہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو تقدیر الہی، قضاء الہی، دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تقدیر الہی پر ہم نے اجمالاً ایمان لانا ہے، اس کی تفصیل میں، کھود کھرید میں، تفتیش میں نہیں پڑھنا، زیادہ تفصیلات میں، اور پڑھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، نہ ہمیں نصوص کے ذریعے اتنی زیادہ اس کی تشریحات و تعویلات اور توضیحات سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ تو بس اجمالی درجے میں اس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ ہاں، دل کو قرار اور اطمینان قلب کے لیے علماء نے جہاں تک جو نکات لکھے ہیں، ان نکات کو سامنے رکھ کے انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی تقدیر کو اگر لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اعتراض کرے کہ اللہ نے میری تقدیر میں فلاں لکھ دیا تھا تو میں مجبور تھا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تقدیر لکھوائی ہے، تقدیری مبرم ہے خاص طور پر، اور معلق بھی۔ دو قسمیں ہیں نا تقدیر کی، بدلنے والی تقدیر اسباب کے ساتھ ساتھ وہ معلق ہے، اور مبرم جو بدلتی نہیں ہے، جو اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جب بچے کی روح جب ڈلواتے وقت اس کی 3-4 چیزیں لکھوا لی تھیں حدیث کی روح سے، اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا نیک بدبخت ہونا فلاں، تو یہ اٹل ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ اللہ نے اپنے طور پر لکھوا دی تھیں کہ بس یہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جنتی بنے، میں چاہتا ہوں یہ دوزخی بنے، تو اس انداز سے ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اختیار، آئندہ کے اختیار، اور اس اختیار کے نتیجہ میں جو کچھ اس کے حالات پر درپیش ہونے تھے، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، تو اللہ نے وہاں لکھوا دیا۔ گویا اللہ نے یہاں انسان کے اختیار سے جو دنیا میں جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ نے ایڈوانس وہاں لکھوا دیا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں یہ جنتی ہو، یہ دوزخی ہو، تو میں لکھواتا ہوں تو لکھو، ایسے نہیں ہے۔ اس طرح کے ضروری نکات تو انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ کسی بھی طرح سے شیطان وسوسہ تقدیر اور قضاء سے متعلق نہ ڈال سکے۔ اچھا جی، اب اس پر ہم اجمالی ایمان لائیں گے، اور اجمالی ایمان لانا یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے بھی، اور لیکن اس کی تفتیش اور تحقیق میں پڑے رہنا، ہر وقت کھود کھرید کرنا، یہ جہالت کہیں اس کو یا گمراہی کہیں، بالآخر انسان بڑی گمراہی پر جا کر فقد ضل ضلالا بعیدا، فقد ضل ضلالا مبینا، اس کا مصداق بن سکتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس طرح کے غوطہ زنی کرنے کی کوشش کی اور حد سے تجاوز کیا تو وہ یقیناً گمراہی اور تباہی کے اندر ہی جا کر گرے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جب سب سے پہلے ہی سب کے بارے میں سب کچھ علم تھا، تو اللہ نے پھر یہ سارا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ سیدھے ہی اللہ جنت بھیج دیتے، جہنم بھیج دیتے، دنیا کا یہ کارخانہ سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اتمام حجت، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اگر وقت ملتا تو میں یوں کرتا وہ کرتا، تو دنیا میں اتمام حجت کے لیے یہاں پر انسانوں کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی علم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات بتا سکے، جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا۔ لہٰذا اس کے بارے میں امام طحاوی فرماتے ہیں اصل القدری، تقدیر کی جو اصل ہے، تقدیر کے حوالے سے تقدیر کی اصل وہ سر اللہ تعالیٰ فی خلقہ، وہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص راز ہے۔ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب، اس خاص راز پر نہ کوئی جو ہے مقرب فرشتہ مطلع ہوا ہے، باخبر ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ولا نبی مرسل، نہ کوئی نبی مرسل اس پر مطلع ہوا ہے۔ یعنی یہ خاص اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح تقدیر کا علم اللہ کے پاس ہے، اور مغیبات کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، مغیبات میں سے جو بندوں کے مناسب حال ہیں وہ اللہ اپنے وحی کے ذریعے سے نبیوں پر ظاہر کرتے رہتے تھے،
لیکن تقدیر کا جو سلسلہ ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ والتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان، اور ظاہر بات ہے جب یہ کسی نبی مرسل اور فرشتے مقرب کو بھی جب یہ علم نہیں دیا گیا تو اب ایرا غیرہ نہ تو خیرہ کس طرح اس چیز کے پر مطلع ہونے کا وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمارے پاس ذرائع ہی نہیں اور ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس تک، تو پھر خواہ مخواہ غور و فکر کرنا تقدیر کے معاملے میں اور یہ کہنا کہ میں تفتیش و تحقیق کر کے آگے بڑھوں گا، تو سوائے تباہی، خذلان اور رسوائی کے اور حرمان اور محرومی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سرکشی ہی میں اضافہ ہوگا، وساوس میں اضافہ ہوگا، مغالطوں میں اضافہ ہوگا، اور اسی ترتیب سے آگے جو ہے وہ انسان تباہی و بربادی کے ساتھ وہ اس میں جا کے اس گڑھے میں جا کے گرے گا، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی انسان سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں باز پرس کرنی ہے، نہ قبر میں نہ حشر میں، کہ تو بتا تقدیر کے بارے میں تو نے کیا جانا کیا کیا۔ یہ معاملہ ہی ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص راز ہے مخلوق کے اندر جو اللہ ہی اس کو جانتا ہے، کسی اور کو اس پر مطلع کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو، تو لہٰذا ہمیں اس پر ایمان اسی درجے میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا، اندازہ کیا، جو چیز مقرر کی تقدیر میں حق ہے، سچ ہے اور بالکل 100% عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی ظلم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ ہر قسم کے ظلم کے شبہ اور شائبہ سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہیں، مبرہ ہیں اور منزہ ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ میں بسا